اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جو تمام کائنات کے رہبر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے فائدے یعنی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے ایسے فائدے ہیں جنہیں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن ہم سفر پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے اتنے فائدے اور فضیلتیں ہیں اور ان کا اتنا اجر و ثواب ہے، اور یہ ایک بہت ہی زبردست دعا ہے اور یہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسے نہایت آسان کلمات ہیں جن کو دل اور زبان کے آسانی کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست وظیفہ ہے اور یہ بہت ہی آسان الفاظ ہیں، اس کو آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے اور دلوں میں یہ الفاظ نقش بھی ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، لوگ پڑھتے نہیں کیوں؟ شیطان پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک ایسا عمل کریں جس سے ہماری دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جسے غم اور افکار نے گھیر رکھا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد یعنی وظیفہ انسان کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص کی روزی تنگ ہو اور پوری دنیا میں، پیارے بھائیوں آج کل آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور ہر شخص کا یہی رونا ہے، ہر دوسرا شخص یہی پیٹ رہا ہے کہ میری روزی تنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک زبردست دعا ہے، ایک زبردست وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمان کی پر تشریف لے گئے تو راستے میں ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت سے کہہ دو کہ جنت کے باغات بڑھا لیں، یعنی یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے درخت کا ایک پودا ہے اور یہ 99 امراض کی دوا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جن میں سے سب سے ہلکی بیماری رنج، غم اور فکر و پریشانی کی ہے،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، میں ان کی خدمت اقدس میں موجود تھا اور اتفاقاً میرے منہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بغیر کسی شخص کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے کی کوئی قدرت نہیں، اور اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر کسی شخص کو اللہ کی اطاعت کی طاقت نہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ اگرچہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس کے پڑھنے کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ شاید بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ پاک غیبی خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں اور آنے والی بلیات و پریشانیاں اور فکر و اندیش سے آزاد کر دیتے ہیں۔ پریشانی سے نکلنے کا یہ پیارا وظیفہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان سے ادا کردہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ادا کیا، اور اس وظیفے کو پیارے بھائیوں اور بہنوں اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جن لوگوں کے بھائی پیارے جہلوں میں بغیر جھوٹے مقدموں میں پھنس گئے اور وہ اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ ان کے اسباب کے پیدا کرنے کے لیے چھوٹی سی آیت کریمہ ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے پیارے بھائیوں قید کر لیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی ہے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے برابر جب بھر لیں تو ایک اتنا غلہ موجود تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، ساتھ وہ دشمنوں کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے کر آ گیا تھا۔ ان دنوں میں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، بہت غریب تھے، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ اپنے ساتھ دشمنوں کے اونٹ لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، تمہیں اختیار ہے، ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مشکل کشائی اور پریشانی کا پیارے بھائیوں اور بہنوں خاتمے کا یہ ذریعہ ہے۔ انسان کو جس وقت نصرت الہی میں تاخیر ہوتی نظر آئے اور دعاؤں اور التجاؤں کے بعد مایوسی چھانے لگے تو قبولیت کے اثرات عیاں نہ ہوں، تو پھر اپنے آپ پر نظر ثانی کرے اور سچے دل سے پیارے بھائیوں اور بہنوں توبہ کرے اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ سامنے اعتراف کرے کہ وہ نازل شدہ آزمائش کا حقدار ہے، تو وہ مستجاب الدعوات تو نہیں، البتہ رحمت الہی کا امیدوار ضرور بن جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے تو اس وقت کی دعا قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ مشکلات کے بادل پیارے بھائیوں چھٹ جاتے ہیں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والوں کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس آیت مبارکہ کو صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور اس چھوٹی سی آیت میں 99 بیماریوں سے شفا خود اللہ پاک نے رکھ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا 99 بیماریوں سے شفا بتلائی ہے، اور سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتلاؤں جو عرش کے نیچے ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے آگے گردن جھکائی اور تابع ہوا۔ اس حدیث میں پڑھنے کے اللہ پاک نے بہت سارے فضائل اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ پر رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔